ایک اور واقعہ، ہمارے دوست تھے، ان کی کہیں شادی ہوئی، طلاق ہو گئی نا، دیندار تھے وہ، نہیں بنی، دوبارہ وہ کر نہیں رہے تھے کہ اتنا، انہوں نے کہا میں اتنا بدنام ہو گیا ہوں، کیونکہ وہ جو آدمی دیندار ہوتا ہے نا، نمازی پرہیزگار، اس پہ انگلیاں زیادہ اٹھتی ہیں کہ ایک بیوی کو تو پال نہیں سکا اور نصیحتیں کرتا پھرتا ہے لوگوں کو. اب لوگوں کو کیا پتہ غلطی کس کی تھی، اس کی تھی یا ان کی تھی. یہ چیزیں سمجھانا لوگوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی مشہور آدمی جب میاں بیوی میں ڈیورس ہونا تو نیچے کمنٹس دیکھا کریں، کچھ اس کو الو کا پٹھا کہہ رہے ہوتے ہیں شوہر کو، ابے یہ تو بندہ ہی 2 نمبر ہے، اور کچھ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں عورت کو کہ یہ نہیں بسا سکی. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کسی کو کچھ نہ بولو. ہونا کیا چاہیے؟ کسی کو کچھ نہ. بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں غلطی کس کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے، اس کی بیوی کا بیان ہم نے سنا ہے. تو بھائی جس کو طلاق ہوگی وہ کیا اچھے اچھے بیانات دے گی؟ وہ تو الٹی ہی باتیں کرے گی. اور مرد، بعض کہتے ہیں مرد کی سائڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے شوہر کا بیان سنا ہے، بھائی یہ عورت صحیح نہیں تھی. بھائی اس نے تو ڈیورس دی ہے، وہ یہ تھوڑی کہے گا اتنی پیاری، اتنی اچھی، اتنی خدمت گزار اگر تھی تو پھر چھوڑا کیوں تو نے اس کو بھائی؟ تو اس لیے کمنٹس بہتر کیا ہے، بہتر کیا واجب ہے، کرو ہی نہیں. بولو بھائی ان کا آپس کا ذاتی معاملہ، ہمیں نہیں پتہ کون غلط کون صحیح، اور نہ اس بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. لیکن بڑا مسئلہ یہ کہ چپ رہنا ہم نے بچپن سے سیکھا ہی نہیں ہوتا. بہت سے مسائل چپ رہنے سے حل ہو جاتے ہیں، لیکن چپ رہنے پر ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، حالات سے ایسا لگتا ہے. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، جب ہم مدرسے گئے نا تو وہاں ہم نے ایک چیز سیکھی کہ بھائی جب بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ڈیبیٹ کر رہے ہوں تو چپ کر کے بیٹھ کے سنو. بڑے حضرات کی جو بحث ہوتی تھی، مجلس تحقیق ہوتی تھی، اس میں بھی بعض دفعہ شرکت کا موقع ملتا، بڑے علماء. تو ہمارے ذہن میں بھی کوئی بات آتی تو تھا کہ چپ کر کے تمیز سے بیٹھ کے ابھی سنو، صرف سیکھو. بہت زیادہ کسی بات پر کوئی اہم بات ہے تو پرچی لکھ کے دے دو، تو ہم پرچی لکھ کے دے دیتے تھے، وہ بڑے حضرات دیکھ لیتے بھیا اچھا ایسا ہے. تو چپ رہنا سیکھا ہی نہیں ہے ہم نے. اس سے بڑے فسادات ہوتے ہیں. اگر انسان ماں باپ کے سامنے خاموشی سے ایک بات سن لے. دیکھو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ کا رائے کا اختلاف ہوتا ہے کسی سے، آپ نے اپنی بات اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ سمجھا دی، بس چپ رہو. آپ بولو بھائی ٹھیک ہے، جب اللہ اس کے دل میں ڈالے گا تو اس کی رائے چینج ہو جائے گی. اب مسلط نہ ہو جاؤ، نہیں یہی ٹھیک ہے، نہیں یہی ٹھیک ہے، نہیں یہی ٹھیک ہے. اس سے لڑائی ہوتی ہے، دل خراب ہوتے ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں. رائے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ دے دی، بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اور بدگمان بھی نہ ہو کہ سامنے والا میری بات کیوں نہیں مان رہا. چھوڑو یار اس کو، اپنے حال پہ چھوڑ دو. عین ممکن ہے آپ غلط ہو، کل آپ کو اپنا غلط ہونا آپ کے سامنے ثابت ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے اس کے سامنے ثابت ہو جائے کہ میں غلط تھا. لیکن اگر آپ نے اس غلط کو صحیح کرنے کے اصرار شروع کر دیا نا، پیچھے ہی پڑ گئے، اب لازمی جو نتیجہ نکلے گا وہ غلط ہی ہوگا. اب جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ غلط ہی ہوگا. اب خیر کی امیدیں نہ رکھو آپ، کیونکہ اب نفرت پھیلے گی، اب انا کا مسئلہ بنے گا. آپ بعض دفعہ انسان چیلنج کر دیتا ہے، بحث مباحثے میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ واپسی کا راستہ اس کے لیے ممکن وہ نا. احبب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضک ہونما. کسی سے نفرت اتنی کرو کہ برداشت کر سکو، کسی سے محبت اتنی کرو برداشت. واپسی کا راستہ اپنے لیے رکھنا چاہیے. تو جب آپ بہت آگے نکل جاتے ہیں، انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر آپ کو سامنے والے کے دلائل سمجھ میں بھی آئیں گے تو آپ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو اپنی ذلت محسوس ہوتی ہے. پھر نفرتیں، مبالغے اور ایک دوسرے پر، اس سے بڑا معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے. اس سے معاشرے میں اصلاح کبھی بھی نہیں ہوتی. تو انسان اپنا دائرہ کار سمجھے کہ میں پولیس میں ہوں یا میں ایک نارمل شہری ہوں. پولیس میں ہوں تو آپ کو اور آگے جانے کی اجازت ہے. بھائی تمیز سے نہیں آ رہا، پولیس بھیج کے زبردستی اٹھوا لو اس کو. تو خیر موضوع پھر ادھر ادھر نہ ہو جائے. تو یہاں بات آئی تھی نا کہ جب ڈیورس ہو جاتی ہے تو جان کو عذاب بن جاتے ہیں. چھوڑ دو نا بھائی، آپ بولو ہمیں نہیں پتہ ان میں کون غلط تھا، ہمیں نہیں پتہ کون غلط تھا ان میں. ہاں جب جیسے کسی آدمی نے بیوی کو طلاق دے دی، اب بولو بھائی ان کا ذاتی معاملہ ہے. عورت چاہے رو رہی ہے، ہائے ہوئے کر رہی ہے، بعض دفعہ عورتیں اتنا روتی ہیں آدمی کو ترس آتا ہے اس کے میاں نے غلط کیا. بھائی ہو سکتا ہے ڈرامہ کر رہی ہو یار. اور بعض دفعہ مرد اتنا زیادہ وہ عورت کی مظالم بیان کر رہا ہوتا ہے
کہ آدمی کو لگتا ہے کہ اس کی بیوی 2 نمبر ہے, تو بھائی ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو. اب صحیح کیا ہے؟ بولو ہمیں نہیں پتا صحیح کیا ہے. تو بھائی تمہیں کیوں نہیں پتا؟ تم محلے میں رہتے ہو. بھائی ہمیں اور بہت ساری باتیں نہیں پتہ ہیں, تو یہ والی بھی ہمیں نہیں پتہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ بہت ساری باتیں ہمیں نہیں پتہ. تو آپ بولو مجھے تمہارے ابو کا نام نہیں پتا, جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا, بولے ہمیں نہیں پتا بھائی. اور اگر کوئی بتا رہا ہو ان میں کون صحیح کون غلط, تو سنو بھی نہیں, کیونکہ غیبت جیسے کرنا جائز نہیں ہے, سننا بھی جائز نہیں ہے. آپ ان دونوں کی تفتیش اس وقت کریں جب آپ کا کوئی ان سے معاملہ ہو. معاملے کا مطلب ایک آدمی نے بیوی کو چھوڑ دیا, اب وہ آپ کی ہمشیرہ کے لیے یا آپ کی بیٹی کے لیے اس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے, اب آپ تفتیش کرو بھائی پہلی والی کو چھوڑا کیوں. ایسا نہ ہو تم غلط ہو تو پھر تو تم اس کو بھی چھوڑ دو گے. یا طلاق ہو گئی خاتون کو, اب آپ اس خاتون سے نکاح کرنا چاہ رہے ہو, پھر تفتیش کرو کہ بھئی تمہارے پہلے میاں نے تمہیں چھوڑا کیوں. یہاں آپ کا جب تک معاملہ نہ ہو تو آپ کو اس وقت تک تفتیش کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ جو کمنٹ زیادہ ہوتے ہیں نا, جو مشہور لوگ ہوتے ہیں, جب ان کے ہاں طلاقیں ہوتی ہیں تو اس وقت یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے.